کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ پکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جائیں۔ میں تو پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں، بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مرزا جیل میں اس پہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں جی، کہانیاں بابو کی لکھی ہوئی، جبکہ وہ بکواس کرتا ہے۔ اس پر صریح حدیثیں موجود ہیں۔ اس حد تک آگے بڑھا اور بھونکا، کہنے لگا جی سارے بابے نے یہ کتابیں فارغ ہو گئی ہیں، تو کیا اس پر حدیثیں بھی فارغ ہو گئیں؟ اللہ اکبر، اتنی بکواس اس نے کر دی۔ 70 کا عدد جو ہے نا مخصوص کرنا، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ارحم کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ پوری امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو یہ اسے بخار چڑھا ہوا ہے۔ کم از کم بخاری نکال کے دیکھ لے، اللہ سارے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو جو گھوڑی ہے نا، گھوڑی وہ بھی اپنے سم اٹھا دیتی ہے، جانور ہو کے سم اٹھا دیتی ہے، وہ اپنے سم اپنے بچے کو نہیں لگنے دیتی، اسے تکلیف نہ ہو جائے۔ تو پھر کیا دینا جی یہ پھکیاں نے جی، کہانیاں بابیاں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اصل میں یہ گل ہے کہ اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا، وہ تو پاگل ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کہہ دیتا ہے جی قرآن تو انج کانفرنس دے گالیاں دیتی جانیاں، یہ اس کی بید بھی نہیں ہے۔ انبیاء کے بارے میں کیا کہہ دیا اس نے، پھر یہ آگے سے بکواس کی جی اللہ پیار کرتا تھے ماما مردیاں کیوں نے، تو پھر کیا موت جو ہے یہ اللہ کے رحم کے خلاف ہو جائے گی بات؟ تو یہ بس جناب ویڈیو کے چکر میں تھوڑی پبلسٹی کمانے کے لیے تو جناب لوگوں کے سامنے اختلافی امور پر گفتگو کرتا ہے تاکہ یہ ریٹنگ بڑھائے۔ یہ جملہ جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل جی، اللہ اپنے بندوں سے 70 نہیں بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مرزا جیل میں اس پہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں جی، کہانیاں بابو کی لکھی ہوئی، جبکہ وہ بکواس کرتا ہے۔ اس پر صریح حدیثیں موجود ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے اس حد تک آگے بڑھا اور بھونکا، کہنے لگا جی سارے بابے نے یہ کتابیں فارغ ہو گئی ہیں، تو کیا اس پر حدیثیں بھی فارغ ہو گئیں؟ اللہ اکبر، اتنی بکواس اس نے کر دی، جبکہ اس پر صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے نہیں بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ساری مخلوق آ گئی، ساری مخلوق اس میں آ گئی، اللہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا 70 کا عدد جو ہے نا مخصوص کرنا، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور سرکار جان عالم نے فرمایا، حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ، حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں سرکار کے پاس چند قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، وہ دوڑنے لگ پڑی اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب اسے بچہ ملا قیدیوں میں، اسے دودھ پلانے لگ پڑی، دودھ پلانے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھ رہے تھے، سرکار جان عالم نے سوال فرما لیا، سرکار نے فرمایا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اللہ فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ یہ کیا؟ تو صحابہ نے آگے سے کیا عرض کیا، یعنی کہ کیا تمہارا خیال اس طرف جاتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، یہ اس کو آگ میں جانے دے گی؟ تو صحابہ نے کیا عرض کی حضور قلنا لا واللہ، عرض کی حضور اللہ کی ذات کی قسم ہے ایسا نہیں ہو سکتا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَن لَا تَطْرَحَهُ، عرض کی حضور یہ عورت جس حد تک چلی گئی نا، جتنی اس کو قدرت ملی، اپنی پورا ٹل لگا دے گی، پورا زور، لیکن اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی۔ فرمایا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی، پورا زور لگا دے گی۔ سرکار نے فرمایا یہ ماں کی محبت ہے۔ پھر اللہ کی بات ہے تو فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، فرمایا اللہ تو اپنے بندوں سے اس ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے جتنا یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اب اس جگہ پر اللہ رب العزت کے لیے ارحم کا لفظ استعمال کیا گیا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، مجازن معنی میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اب وہ کہتا ہے جی پھکی ہے جی، کہانیاں سارے بابے نے بزرگاں نے یہ کتابیں فارغ ہو گئی ہیں، اتنا وہ بکواس اس نے کیا۔ آپ دیکھیں کیا یہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پھر اس میں ارحم کا لفظ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بولا گیا۔ یہ ارحم کا لفظ جیسے ارحم الراحمین ہم کہتے ہیں، یعنی کہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ ارحم کا لفظ سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ آپ کے لیے سرکار جان عالم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکرین، اور یہ ارحم کا لفظ پھر سرکار جان عالم کی بارگاہ آپ کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ، حضرت سیدنا انس بن مالک نے سرکار کے بارے میں ارحم کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ دیکھا جائے تو جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ارحم کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ پوری امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب سرکار کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا، اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق آتی ہے سب کے مقابلے میں دیکھا جائے تو سرکار ساری امتوں میں انبیاء میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ارحم کا لفظ استعمال کیا گیا تو پھر ساری مخلوق ایک طرف، اور اللہ رب العزت ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت و رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ یہ حدیث مبارکہ کی نص سے ثابت ہے
یہاں پہ تو لوگ بخاری بخاری بار بار اس کا نام لیتے رہتے ہیں نا، لیکن بخاری کے حدیثیں بھی کوئی نہیں پڑھتے، اس کے اندر موجود ہے۔ سرکار جانے، اب وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا، یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں نہیں آتی بخاری، تو یہ اسے بخار چڑھا ہوا ہے۔ کم از کم بخاری نکال کے دیکھ لے، اللہ سارے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیونکہ اس پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار جان عالم نے فرمایا جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء، فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ اکبر 100 حصے کیے، فرمایا ان میں سے 99 اپنے پاس رکھ لیے، جی ایک انزل فی الارض جزءا واحدا، فرمایا ایک کو زمین پر اتار دیا، 100 میں سے 99 اپنے پاس، اللہ کی رحمت اس کے پاس جو وہ سب سے زیادہ ہے، ایک زمین پر اتارا، فرمایا وہ ایک بھی اتنی زیادہ ہے، سرکار نے فرمایا وہ اتنی زیادہ ہے جس سے پوری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، محبت کرتی ہے، فرمایا حتیٰ کہ وہ جو گھوڑی ہے نا، گھوڑی وہ بھی اپنے سم اٹھا دیتی ہے، جانور ہو کے سم اٹھا دیتی ہے، وہ اپنے سم اپنے بچے کو نہیں لگنے دیتی، اسے تکلیف نہ ہو جائے، یہ سرکار جان عالم نے فرمایا، یعنی کہ ایک جو جز اللہ کی رحمت کے جو اللہ نے 100 حصے کی، ان میں سے ایک جز کی اتنی ہے کہ جو اس سے پوری مخلوق میں تقسیم ہو کر گھوڑی تک جو پہنچا ہے، رحم کا وہ رحمت کا اللہ رب العزت کا جو حصہ وہ ایک گھوڑی تک جو پہنچا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ گھوڑی اپنے بچے کو بھی تکلیف سے بچاتی ہے، پوری مخلوق میں وہ ایک حصہ بٹا۔ اور پھر اللہ کے پاس تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا ہے، ماں تو پیچھے رہ جاتی ہے، تو پھر کیا دینا جی یہ پھکیاں نے جی کہانیاں بابیاں نے لکھیاں ہوئی ہیں، اصل میں یہ گل ہے کہ اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا، وہ تو پاگل ہے، میں تو کہتا ہوں وہ تو صریح بےدبیاں کر رہا ہے بزرگان دین کے بارے میں، انبیاء کی شان کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ صحابہ کی شان کے خلاف باتیں کرتا ہے، قرآن پاک کے بارے میں کہہ دیتا ہے یہ قرآن تو انج کنفرنس دے وچ گالیاں دتیاں جانیاں نے، یہ اس کی بےدبی نہیں ہے۔ انبیاء کے بارے میں کیا کہہ دیا اس نے، جو بکواس اس نے کیا ہے، دیکھیں نا ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، انہوں پھٹے لاؤ، انہوں پھانسی دیو، بالکل یہ بندہ تو جناب انتہائی بے ادب اور گستاخ ہے، اس کو تو بولنے کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ پھر اگلی بات جو اس پر یہ ہے کہ یہ کہہ دینا یہ کہانیاں ہیں، ساری کہانیاں ہیں، ایک اور حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، اس پر وہ یہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر موجود تھے، تو ایک شخص آیا باہر سے عرابی، اس نے پاس کوئی چادر میں کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی، اس نے لا کر کے چادر سرکار کے سامنے رکھی، عرض کی حضور میں فلاں جگہ سے جنگل سے گزرا ہوں، تو سرکار وہاں پر پرندوں کے مجھے بچوں کے نا آواز آئی، میں نے ان کو اٹھا کر کے جھنڈ میں درختوں سے اٹھا کے چادر میں رکھ لیا، تو ان کی ماں میرے سر پر اڑنے لگی، سرکار میں نے جب ماں کے اڑنے کو دیکھا تو میں نے چادر کھول دی، وہ ماں اپنے بچوں پر آ گری محبت کی وجہ سے، سرکار پھر میں نے اس کو سب کو چادر میں باندھ کر کے یہ آپ کے سامنے لے آؤں، سرکار نے فرمایا اس کو کھولو، کھولا تو دیکھا ماں پروں کے نیچے اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ ماں کی محبت۔ تو صحابہ نے جب ایسے ساروں نے دیکھا آگے ہو کر کے، تو وہ ماں اپنے بچوں کو پروں کے نیچے بٹھائے ہوئے تھی، وہ فاختہ تھی یا چڑیا، جب یہ ماجرا دیکھا تو سرکار جان عالم نے فرمایا اتعجبون لرحمی، فرمایا تم اس ماں کی محبت پر تم جو ہے تعجب کرتے ہو، تمہیں عجب لگتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے اس ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اب دوسری بھی موجود ہے، تو ایسے میں کہہ دینا جی یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ بزرگاں نے دتیاں ہوئی پھکیاں نے انہوں نے، جناب اللہ تو بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار ہی کوئی نہیں، پھر یہ آگے سے بکواس کی جی اللہ پیار کرتا تھے ماما مردیاں کیوں نے، یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ہر چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر کیا موت جو ہے یہ اللہ کے رحم کے خلاف ہو جائے گی بات؟ تو یہ کیسا بکواس ہے، اس بندے کو تو بالکل دین کا علم کا بھی کوئی نہیں پتہ ہے، نہ اس کو عربی آتی ہے، نہ اس کو کوئی دین کی سمجھ ہے، یہ بس جناب ویڈیو کے چکر میں تھوڑی پبلسٹی کمانے کے لیے تو جناب لوگوں کے سامنے اختلافی امور پر گفتگو کرتا ہے تاکہ یہ ریٹنگ بڑھائے، تو اللہ رب العزت اس کے فتنے سے امت کو بچائے، ایسے بدبخت سے محفوظ فرمائے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب